بیوی پہ تہمت لگی، چچا کا کلیجہ جو ہے وہ نکالا گیا، صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ جو ہے وہ بیر معونہ پہ شہید ہو گئے۔ اور بھیجا تو اس لیے تھا کہ نیکی کی بات کریں کہ انہیں دھوکہ کیا، سب کو شہید کر دیا۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو کو اپنے دنیا کے حساب سے میں بات کرنے لگا ہوں، اپنے جگری یاروں کو کوئی بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے مر جاؤ؟ سوچنے کی بات ہے، جو دین کے متوالے تھے۔ اس لیے شیطان کے بعد مشرک اور کافروں کا گروہ جو ہے یہ جہنم کی دعوت دیتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ آج مسلمانوں کے سمجھ نہیں آتی کہ کافروں کے پجاری اس انداز سے فکری غلام بنے ہوئے جیسے وہ کہیں گے، اور جب جو کوئی بولتا ہے تو میں سوچتے رہ جاتا ہوں مسلمان تو کچھ کر ہی نہیں رہے، یہ تو اپنی گاڑی بھی نہیں بنا سکے، یہ تو کافروں کی بڑی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے بھی گھر میں نوکر رکھا ہوگا، مسلمانوں کے اللہ نے کافروں کو نوکر بنایا ہو، بنائے اور چیزیں دے مسلمانوں، ان کا کام کیا ہو؟ مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، مسلمانوں نے اشراق بھی پڑھنی ہوتی ہے، مسلمانوں نے چاش بھی پڑھنی ہوتی ہے، مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، مسلمانوں نے آخر نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، انہیں تہجد بھی پڑھنی ہوتی ہے، وہ صلاۃ الاوابین بھی پڑھتے ہیں، وہ کبھی سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں، ان کو تو کام ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ نے نوکر بنایا مسلمانوں کا بھی، بناؤ چیزیں اور دو مسلمانوں کو تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ نے گھر میں نوکر رکھا ہو تو آپ خود کام کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ کون کہتا ہے کہ چیزیں جو ہے پاکیزہ حرام ہیں؟ یہ ساری نعمتیں اصل میں بنیادی طور پہ اللہ نے مومنوں کے لیے تیار کی، یہ قرآن کہتا ہے، دنیا کے اندر مومنوں کے لیے ہے، جس کے نتیجے میں کافروں کو بھی مل رہا ہے، اور قیامت کو صرف مومنوں کی ملے گی، وہاں کافر شریک نہیں ہو سکے۔ پتہ نہیں سوچتے کیسے ہیں، پتہ نہیں ان کی سوچ کہاں چلی جاتی ہے۔ جس بندے کا ویزا لگا نہیں ہے یورپ کا، نمازی بھی ہوگا، پہلی صف میں بیٹھتا ہوگا، جو ہی لینڈنگ ہوتی گئی بس وہ تیار ہو جاتا ہے، ایئرپورٹ سے باہر نکلا نہیں تو پہلا باب یہ پڑھتا ہے باب فضائل امریکہ، امریکہ کی فضیلت کا باب۔ وہاں تو لوگ پڑھے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ کافر کی۔ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ جو انبیاء کے قاتل ہیں، ظالم ہیں، سود خور ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ مسلمان فکری طور پہ مسکین ہو گیا ہے، اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ کہ مسلمان اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ مجرم ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں، کس جگہ انہوں نے قتل و غارت نہیں کی؟ تیری زبان پہ تعریف صرف جو ہے کافر کی آئی، تمہیں کوئی مسلمان انسان نظر نہیں آتا۔ بڑا جی ان کا سسٹم ہے، بڑا ان کا، وہ ہمارے ساتھی وہ بڑے صاحب تفنن ہیں، وہ کہتے ہیں اس سسٹم کی بات کرتے ہیں، کتنے لوگ یو فون کی فرنچائز میں چلے جائیں تو سوچنے پڑ جاتے ہیں یار یہ بندے بڑے اچھے ہیں، اتنی خدمت ہمارے گھر والے بھی نہیں کرتے، اچھا جو نا وہ رسپانس نہیں دیتے جتنا یہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ گھر چھوڑ کے آگے یو فون کی فرنچائز بھی گھر بنا لیں۔ ان کا تو سسٹم ہے کمائی کرنی، اور آپ ان کو پوچھ کے دیکھیں ان کے اپنے گھروں کے مسائل کتنے ہیں، وہ جو آپ کو رک کے کہتے ہیں کہ سر آپ کو کیا چاہیے، ان کے اپنے گھر کے حالات کیسے ہوں گے؟ یہاں تو کاروبار ہے، تو کافر بھی اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ پریشانی اس دن تک حل نہیں ہوگی آپ کی
جو آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کافروں کے دلائل دے کے، جس کو قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ کبھی کافر یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہودی اور عیسائی بن نہ جاؤ۔ وہ ایک شخص یہودیوں میں مسلمان ہو گیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں مسلمان ہی ہوا ہوں، تو یہ آیت پڑھ کے ہوا ہوں۔ کون سی آیت؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ دنیا میں روئے زمین میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے۔ کہتے ہیں میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، مجھے سمجھ آئے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، کوئی بھی ایسا سال نہیں گزرا جس میں یہودیوں نے مسلمانوں کی دشمنی کبھی کمی کی ہو۔ میں اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہوں، یہودی مسلمان ہوں، اور آج مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کہتے نا یہ بزدل قوم کیا کر سکتی، ان کے پاس تو یہ کچھ ہے۔ کیا ان کے پاس؟ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابو جہل نے کیا کہلوایا تھا، اور اس کے بعد پھر بدر کے بعد پھر احد میں ابو جہل کے چاہنے والے کیا نعرہ لگاتے تھے؟ اعلو حبل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا رب ہمارا مولا ہے، تمہارا تو کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مصیبت یہ ہے کہ ڈبے کے دودھ سے پلنے والے بہادر کیسے ہیں؟ جن کی گردی جو ہے وہ کافرانہ ہوگی، وہ کیا کریں گے؟ مسلمان بھی بزدل ہوتا ہے۔ وہ 313 سارے کے سارے جو ہے وہ کیا خیال ہے کہ اس وقت گبرو جوان تھے جو 1000 کے سامنے کھڑے تھے اور مار مار کے عبرت بنا دیا تھا۔ کوئی بوڑھا تھا، کوئی بچہ تھا، نوجوان تھا، کسی کے پاس سواری تھی، کوئی صرف تیر پکڑانے والا تھا۔ یہ جو پاور ہے، ٹیکنالوجی ہے ایمان کی، آج اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا۔ بات بڑی ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں، شاید کسی کے دل میں بات آ جائے۔ دنیا جہان کی ٹیکنالوجی جمع کر لو، اللہ کی قسم ایمان نہ ہو کبھی آپ جوتیاں کھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ ایمان آ جائے تو آپ کے پاس طاقت اتنی ہے مسلمانوں کے پاس